کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ اگر کوئی بغیر کسی وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے صاحب کہ آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ انہیں کہنا جو لوگ ہمیں دیکھ کر جلتے ہیں ابھی تو ہم سادگی سے چلتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ہماری پہچان تو آگ کی طرح ہے، جہاں سے گزرتے ہیں لوگ جل جاتے ہیں۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ ہمارے مقام سے جلتے کیوں ہوں، خدا بھی سر دیکھ کر سرداری دیتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے حسد کرتے ہیں۔ آپ سے حسد کرنے والے آپ کی خوبیوں سے زیادہ باخبر ہیں۔ حسد ایک بیماری ہے جو انسان کے قلب اور اس کی روح کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہم اپنے سے جلنے والوں کو بھی دعا دیا کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی لمبی ہو، ہماری کامیابیاں دیکھنے کے لیے۔ حسد کی تعریف: کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ اپنی شخصیت کی تجھے کیا مثال دوں، لوگ جلتے ہیں جہاں ہمارا ذکر آتا ہے۔ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو۔ حسد انسان کا ایسا دشمن ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حسد بہت بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حسد انسان کو ظالم اور بزدل بنا دیتا ہے۔ حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا پھر مائع گھاس کو کھا جاتی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔